تاریخ کے سب سے سرکش قوم یہودیوں نے جب اللہ کے رسول حضرت عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ جس رات عیسیٰ علیہ السلام کے قتل کا منصوبہ بنایا گیا، اس رات ایسا کون سا معجزہ ہوا جس نے یہودیوں اور عیسائیوں کو قیامت تک شک و شبہ میں مبتلا کر دیا؟ ان کا یہ شک کفر میں کیسے بدل گیا، اور قیامت سے قبل ایسا کیا ہوگا کہ تمام اہل کتاب حقیقت و سچائی کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل میں مبعوث ہونے والے آخری نبی تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے آئے تھے اس دنیا میں، اور وہ ان کا باپ نہیں تھا، وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے۔ تو آج ہم جانیں گے کہ ان کے قتل کا منصوبہ جو بنایا گیا تھا اور ان سے خدا نے اس کو کیسے بچایا، اور جو ان کو مارنے کے پیچھے گیا اس کے ساتھ کیا ہوا۔ تو سب اس ویڈیو کے اندر ہم جاننے والے ہیں۔ اس ویڈیو کو ان تک دیکھنا، اور ویڈیو پسند آئی تو اس کو لائک کرنا اور چینل کو سبسکرائب کرنا۔ حضرت عیسیٰ کی والدہ بی بی مریم حضرت داؤد علیہ السلام کی اولادوں میں سے تھی۔ حضرت عیسیٰ پر مقدس کتاب انجیل نازل فرمائی گئی تھی۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو کئی معجزے عطا فرمائے۔ سب سے پہلا معجزہ حضرت عیسیٰ کا بغیر والد کے پیدا ہونا ہے، اور آپ جیسے ہی پیدا ہوئے تو آپ نے کلام کر کے اپنے والدہ کی پاکیزگی اور صداقت کی گواہی دی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مٹی کا پرندہ بناتے اور اس پر پھونک مارتے تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا۔ پیدائشی نابینا شخص کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے تو اس کی بینائی واپس آ جاتی۔ برس، جذام اور کوڑ کے مریضوں کو اللہ کے حکم سے صحت یاب کر دیتے۔ پانی پر چلنا اور بہت سارے معجزات آپ کے ہاتھوں سے صادر ہوئے۔ ان تمام معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے باوجود یہودیوں کی اکثریت نے آپ کا انکار کیا اور آپ کو طرح طرح کی اذیتیں دی۔ اپنی قوم کی سخت اور مخالف رویوں کے باوجود بھی عیسیٰ علیہ السلام نے ہار نہیں مانی اور دعوت و تبلیغ کے کام میں ڈٹے رہے۔ آپ نے لوگوں کو شرک، سود، زنا، رشوت خوری اور کئی قسم کی برائیوں کو چھوڑنے اور اللہ کے عذاب سے ڈرنے کی نصیحت کی اور انہیں اللہ کا پیغام سنایا، مگر یہودی اپنے کفر پر ڈٹے رہے۔ البتہ کچھ لوگ ایسے تھے جو حضرت عیسیٰ کے پیروکار اور ہمدرد تھے اور آپ کے ساتھ دین کے کام میں مشغول رہتے۔ قرآن مجید میں انہیں حواری کہا گیا ہے۔ مفسرین نے حضرت عیسیٰ کے حواریوں کی تعداد 12 بتائی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کا نہ کوئی گھر تھا اور نہ ہی بیوی بچے۔ آپ شہر شہر جا کر دین کی تبلیغ کیا کرتے تھے اور لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچاتے۔ یہودیوں نے جب عیسیٰ علیہ السلام کی بڑھتی ہوئی شہرت کو دیکھا تو انہیں اپنے دین کے متعلق خطرہ محسوس ہوا۔ روایت ہے کہ اس زمانے میں فلسطین کے علاقوں پر پلاطیس نامی بادشاہ کی حکومت تھی، جس کے پاس جا کر یہودیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شکایت کی اور بادشاہ سے کہا کہ مسیح ناصری معجزات اور کرشمے دکھا کر روز بروز اپنے پیروکاروں کی تعداد بڑھا رہا ہے۔ اس طرح وہ ایک بڑی لشکر جمع کر لے گا اور ایک دن حکومت اسے مل جائے گی۔ لہذا بادشاہ نے حضرت عیسیٰ کو قتل کرنے اور سولی دینے کا حکم سنایا۔ واقعہ کچھ یوں ہے کہ تیتیانوس نامی ایک شخص حضرت عیسیٰ کے حواریوں میں شامل تھا اور آپ سے ملتا تھا، لیکن وہ ایک منافق شخص تھا۔ دراصل وہ یہودیوں سے ملا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ کو بھی معلوم تھا کہ تیتیانوس ہی منافق ہے، لیکن آپ رب العالمین کی مشیت پر شاکر تھے۔ ایک دن حضرت عیسیٰ نے اپنے حواریوں سے کہا کہ کل صبح سے پہلے ہی مجھے ایک شخص چند سکوں کے عوض فروخت کر دے گا۔ بادشاہ نے تیتیانوس کو 30 درہم دینے کا وعدہ کیا تھا، جس کے عوض اسے خود عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کرنا تھا یا دوسروں سے کروانا تھا۔ لہذا تیتیانوس نے یہود کے چند آدمیوں اور بادشاہ کے سپاہیوں کو ساتھ لیا اور حضرت عیسیٰ کے قیامگاہ پر آ گیا۔ اس نے سپاہیوں کو باہر کھڑا کیا اور خود اندر چلا گیا۔ اس وقت وہاں آپ کے 12 حواری بھی موجود تھے اور حضرت عیسیٰ اپنے گھر کے ایک چشمے سے نہا کر تشریف لائے تھے۔
اور آپ کے بالوں سے پانی کے قطرے گر رہے تھے۔ اسی وقت اللہ کے حکم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو گھر کے روشن دان کے ذریعہ آسمان کی طرف اٹھا لیا گیا۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان کی طرف جا رہے تھے تو تیتیانوس یہ منظر دیکھ رہا تھا اور متعجب تھا۔ کافی دیر تک وہ اس تعجب میں گمسم رہا تو اس کے ساتھیوں نے سمجھا کہ شاید تیتیانوس اور حضرت عیسیٰ کے درمیان لڑائی ہو رہی ہے۔ اللہ نے تیتیانوس کو حضرت عیسیٰ کا ہم شکل بنا دیا۔ جب وہ باہر آیا تو اس کے ساتھیوں نے یہی سمجھا کہ یہ حضرت عیسیٰ ہیں، لہٰذا انہوں نے اسے پکڑ لیا۔ تیتیانوس چلا چلا کر انہیں یہ بتا رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھی ہوں، میں عیسیٰ کو قتل کرنے گیا تھا، لیکن اس کی بات کو کسی نے بھی نہ سنا۔ انہوں نے کہا، اے عیسیٰ، تم نے ہمارے ساتھی تیتیانوس کو قتل کر دیا ہے اور اب ہمیں دھوکہ دینا چاہتے ہو۔ سپاہیوں نے تیتیانوس کو پکڑا اور اسے رسی میں جکڑ لیا اور اسے لے کر چلے۔ یہودی اور بادشاہ کے سپاہی اسے کہتے جاتے کہ تو مردوں کو زندہ کرتا تھا اور مجنون کو تندرست کرتا تھا، اب تو اپنے آپ کو اس رسی سے نہیں نکال سکتا، اور اس پر وہ تھوکتے اور کانٹے پھینکتے، یہاں تک کہ وہ لوگ تیتیانوس کو اس صلیب کے پاس لے آئے جس پر وہ حضرت عیسیٰ کو سولی دینا چاہتے تھے۔ کچھ دیر بعد تیتیانوس کی لاش اس صلیب پر لٹک رہی تھی۔ صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد جب تیتیانوس کے لوگوں نے اسے غور سے دیکھا تو صرف چہرہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تھا، باقی سارا بدن تیتیانوس کا تھا۔ یہودیوں نے کہا، اگر یہ شخص عیسیٰ مسیح ہے تو ہمارا آدمی تیتیانوس کہاں ہے؟ اور اگر یہ تیتیانوس ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کہاں گئے؟ لہٰذا یہودیوں کے درمیان ہی اختلاف پیدا ہو گیا اور وہ آپس میں لڑ پڑے۔ حضرت عیسیٰ کے متعلق لوگ 3 گروہ میں تقسیم ہو گئے۔ پہلے گروہ کو یعقوبیہ کہتے ہیں، جن کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ کو صلیب پر چڑھائے جانے کے بعد دوبارہ زندہ کیا اور اپنی طرف اٹھا لیا۔ دوسرا گروہ نستوریہ کہلاتا ہے، جن کا کہنا یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں اور انہیں اللہ نے اپنی طرف اٹھا لیا۔ اور تیسرا گروہ مسلمانوں کا ہے، جنہوں نے صحیح راہ اختیار کی کہ وہ اللہ کے بندے اور رسول ہیں، جب تک اللہ نے چاہا وہ دنیا میں رہے، پھر اللہ نے انہیں آسمان پر اٹھا لیا اور قیامت سے قبل دوبارہ وہ اس دنیا میں بھیجے جائیں گے۔ عیسائی آج تک اس وہم میں مبتلا ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام کو سولی پر چڑھا دیا گیا تھا، جبکہ حقیقت میں انہیں زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا گیا۔ لہذا آج سارے عیسائی صلیب کو پوجتے ہیں اور اس سولی کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتے ہیں۔ حدیث کے مطابق عیسیٰ علیہ السلام کو نہ صرف آسمان پر زندہ اٹھایا گیا بلکہ ابھی بھی ان کی ایک لمبی عمر باقی ہے، جس عمر کو وہ اس دنیا میں آ کر پورا کریں گے، اور وہ وقت قیامت کے قریب کا ہوگا۔ جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم کہ جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ دن ضرور آنے والا ہے جب عیسیٰ ابن مریم حاکم اور عادل بن کر تمہارے درمیان نازل ہوں گے۔ وہ صلیب کو توڑ دیں گے، خنزیر کو قتل کر دیں گے اور جزیہ اٹھا دیں گے۔ مال کی کثرت اتنی زیادہ بڑھ جائے گی کہ اس کو لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عیسیٰ دنیا میں اس وقت اتریں گے جب امام مہدی علیہ السلام نماز کی امامت کرنے کے لیے تیار کھڑے ہوں گے۔ جب عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے تو آپ کا رنگ سرخ اور سفید ہوگا، آپ اپنے بدن پر ایک سرخ چادر اوڑھے ہوں گے اور ایسا معلوم ہو رہا ہوگا جیسے ابھی غسل کر کے آئے ہوں۔ آپ کے سر کے بالوں سے پانی کے قطرے بالکل موتی کی طرح ٹپک رہے ہوں گے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں کفر و شرک ختم ہو چکا ہوگا اور تمام لوگ ایک سچے دین پر جمع ہو جائیں گے۔ دجال کی ہلاکت بھی عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہوگی اور پوری دنیا میں امن و امان چھا چکا ہوگا۔ حضرت عیسیٰ دنیا میں نازل ہونے کے بعد 40 سال تک زندہ رہیں گے اور پھر آپ کی وفات ہو جائے گی۔ یہ عقیدہ صرف مسلمان ہی نہیں رکھتے بلکہ عیسائیوں کا بھی یہی عقیدہ ہے، لیکن وہ کب، کہاں اور کیسے نازل ہوں گے، اس بارے میں دونوں مذاہب کا الگ الگ نظریہ ہے۔